السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے نائب ناظم امور شہری مصلاح الدین کی طرف سے انہیں امید افزا رپورٹ مل رہی تھی۔ وہاں ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مصر کا ناظم خضر الحیات قتل ہو گیا ہے اور مصلاح الدین پکڑا گیا ہے۔ کرک تک یہ اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور چکر کاٹ کر اور قدم پھونک کر کرک جا سکتے تھے۔ بہت دنوں چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہیں، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے یہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں۔ انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ اتنی ہی جینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی کیفیت اور صلاحیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائے۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ انہوں نے کرک میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں میں 3-4 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے جو ایسے راستے سے روانہ کیے گئے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہوں نے سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش نشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں خضر الحیات کے قتل اور مصلاح الدین کی گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ غیاث بلبس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال میں سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات کو الگ خیمے میں رکھا۔ صحرا کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا جب اسے اور 3 نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث بلبس اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔
اس وقت یہ تہخانے میں تھا۔ اس نے مصلاح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داستان کو برآمد کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے بلبس کو گمراہ کرنے بہت سی کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبس نے اسے اس کوٹھری کی جھلک دکھلائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے یہ اعتراف کے ساتھ بلبس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبس نے مصلاح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلاح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے۔ اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ صلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلاح الدین تمہاری قید میں ہے، اس لیے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبس نے مزید اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ مصلاح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلاح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکا دیا گیا تھا کہ رسا کلائیوں سے باندھا گیا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبس نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مسئلہ دوست جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس سے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داستاں اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دیں مجھے رذیل انسان۔ مصلاح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو جان دے، میں تیرا یہی حشر کروں گا۔ اتنے میں بلبس کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہخانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلاح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے۔ بلبس فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہخانے میں لے گیا اور مصلاح الدین کے سامنے جا کر کھڑا کیا۔ مصلاح الدین نے نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بلبس نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلاح الدین خاموش رہا۔ بلبس نے تہخانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلاح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلاح الدین کی کلائیاں
لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبس تینوں کو لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دے کہ وہ کون ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلاح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلاح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلاح الدین نے ایک عام اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلاح الدین کے خلاف اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صبح کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلاح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شراب کو خوب پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلاح الدین کی محبت کی خاطر وہ بھی برداشت کر لیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلاح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں مست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحر روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو پسند کرو گی، یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ؟ تم جو پسند کرو اس کی تم مالکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی۔ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ ایک لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد خضر الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ تینوں نقاب پوشوں نے پہلے بلبس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلبس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے ان سے انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلاح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلاح الدین کو بے شمار دولت ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی اور وہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی، جس کی حکمرانی
اس کے ہاتھ میں اور اس عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلاح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر خضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جانبداروں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلاح الدین خضر الحیات کو قتل کرا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور حشیشین ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلاح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مصلاح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا، جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلاح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹھری میں گئے تو مر چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلاح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی باتیں کرتا تھا۔ بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی سی باتیں شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائی، لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلبس کے پاس ایک معجز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی بن نجاح الواعظ تھا۔ اس نے بلبس سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور مشاورت میں اونچی حیثیت کے 2-4 افراد سے پتہ چلتا تھا کہ سلطان ایوبی اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چاک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تخریبکاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر اس کی محفل میں آتے تھے
اس نے اس سے بہت کی باتیں معلوم کر لی تھی اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید الوحدید نے اپنی تصنیف صلاح الدین ایوبی سازش اور بغاوت کے انکشاف کا شہرہ زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلیٰ کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی شاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بذا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازش کی نشاندہی ہو جائے لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔